بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اجنبی عورت کو دیکھ کر شہوت آ جائے تو کیا کریں؟ ناظرین، اسلام پاک و صاف معاشرے کی تعمیر اور انسانی اخلاق و عادات کی تہذیب کرتا ہے اور اپنے ماننے والوں کی تہذیب اور پرامن معاشرے کے قیام کے لیے جو اہم تدبیر کرتا ہے وہ انسانی جذبات کو ہر قسم کی ہیجان سے بچا کر پاکیزہ زندگی کا قیام ہے۔ چنانچہ اسی سلسلے میں اسلام نے حفاظت نظر پر زور دیا ہے، چونکہ بد نظری تمام فواحش کی بنیاد ہے، اس لیے قرآن و حدیث سب سے پہلے اس کی گرفت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ایمان والوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہ نیچے رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کو بھی محفوظ رکھیں، یہ ان کے لیے بہت پاکیزہ ہے، بے شک اللہ جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ سورۃ النور آیت نمبر 30۔ اور اسی طرح عورتوں کو بھی غض بصر کا حکم دیا گیا ہے، اور ایمان والیوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہ نیچے رکھیں اور اپنی عصمت کی حفاظت کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ بد نظری ہی بدکاری کے راستے کی پہلی سیڑھی ہے، اسی وجہ سے ان آیات میں نظروں کی حفاظت کے حکم کو حفاظت فرج کے حکم پر مقدم رکھا گیا ہے۔ شریعت اسلامیہ نے بد نظری سے منع کیا اور اس کا پہلے یہ بتایا اس سے شہوت کی جگہوں کی حفاظت ہوگی۔ نگاہ نیچے رکھنا فطرت اور حکمت الہی کے تقاضے کے مطابق ہے، اس لیے کہ عورتوں کی محبت اور دل میں ان کی طرف خواہش فطرت کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لوگوں کو مرغوب چیزوں کی محبت نے فریفتہ یعنی عاشق کیا ہوا ہے، جیسے عورتیں آنکھوں کی آزادی اور بھی باقی خواہشات میں انتشار پیدا کرتی ہیں۔ ایک حدیث میں بد نظری کو آنکھوں کا زنا قرار دیا گیا ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے۔ اسی طرح حدیث میں نظر کو شیطانی زیر آلو تیر قرار دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بد نظری شیطان کے زیر آلو تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے، جو شخص اس کو میرے خوف کی وجہ سے چھوڑ دیں، میں اس کو ایک ایسی ایمانی قوت دوں گا جس کی شیرینی وہ اپنے دل میں پائے گا۔ یہ بات موجود ہے ترغیب و ترہیب جلد 3 صفحہ 153 میں۔ یہ ایک حقیقت ہے جس کا کوئی ذو شعور انکار نہیں کر سکتا کہ نگاہ کا غلط استعمال انسان کے لیے نقصان دہ ہے، اسی لیے شریعت نے عفت و عصمت کی حفاظت کے لیے غض بصر کا حکم دیا ہے۔ قرآن کریم میں مردوں اور عورتوں دونوں کو غض بصر کا حکم دیا گیا۔ حضرت علی کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل کو اپنے پیچھے سواری پر بٹھایا تھا۔ آپ کو قبیلہ خثعم کی ایک لڑکی ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل کی گردن دوسری طرف پھیر دی۔ اس پر ان کے والد عباس نے کہا، آپ نے اپنے چچا زاد بھائی کی گردن کیوں پھیر دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے نوجوان مرد اور عورت کو دیکھا تو میں ان پر شیطان سے بے خوف نہیں ہوا۔ حضرت جریر بن عبداللہ البجلی کہتے ہیں، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اگر کسی عورت پر اچانک نظر پڑ جائے تو کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں اپنی نظر پھیر لوں۔ صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی تو آپ اپنے ہی لیے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ وہ اپنے لیے ایک چمڑے کو رنگ ہی رہی تھی۔ آپ نے گھر میں اپنی ضروری پوری کر فرمائی، پھر اپنے صحابہ کی طرف تشریف لے گئے اور فرمایا، بلا شبہ فتنے میں ڈالنے کے حوالے سے عورت شیطان کی صورت میں سامنے آتی ہے اور شیطان ہی کی صورت میں مڑ کر واپس جاتی ہے۔ ان میں سے کوئی جب کسی عورت کو دیکھے تو وہ اپنی بیوی کے پاس جائے، بلا شبہ یہ چیز اس خواہش کو بتا دے گی جو اس کے دل میں پیدا ہوئی ہے۔ اور ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ تو اپنی بیوی کے پاس آئے، اس لیے کہ اس بیوی کے پاس بھی اس جیسی چیزیں جو اس کے پاس ہیں۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 1158۔ بعض قلیل الحیا لوگ اس حدیث الفاظ سے ترجمہ میں یہ رنگ بھرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغلوب الشہوت قسم کے انسان تھے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آپ نے صحابہ کے مجلس میں جا کر ایک باقاعدہ کی بات بتائی کہ عورت مرد کے لیے شیطان کی طرح وسوسے پیدا کرتی ہے اور فتنے کا باعث بنتی ہے۔ اس کا بہترین علاج انسان کی اپنی بیوی ہے، اور اگر کسی کی شادی نہیں ہوئی ہو یا وہ شادی کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو اس سے چاہیے کہ روزے رکھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جوانوں کی جماعت، تم میں سے جس میں نکاح کرنے کی استطاعت ہو اس سے شادی کر لینی چاہیے، کیونکہ کہ نکاح نگاہوں کو جھکانے والا اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے، اور جو شخص نکاح کرنے کی قدرت نہیں رکھتا اس سے روزہ رکھنا اپنے اوپر لازم کر لینا چاہیے، کیونکہ روزہ انسانی شہوت کو توڑ دیتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کرنے کو ادا ایمان کہا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے شادی کر لی اس نے آدھا دین یعنی آدھا ایمان پورا کر لیا، لہٰذا اس سے چاہے کہ باقی آدھی دین میں اللہ کا تقوی اختیار کر لیں۔ نکاح کا مقصد زنا و فواحش سے اپنی پاک دامنی مقصود ہوں، تاکہ دیگر دنیاوی ضروریات اور بعض بیماریوں سے نجات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد کا حقدار ٹھہرے۔ جو شخص عفت و پاک دامنی
لانے کے لیے شادی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور کرتا ہے۔ دوستو کمنٹ باکس میں ضرور اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھیں، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے اور آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا اور گھنٹی پر کلک کر کے آل کو منتخب کر لیں، اور آخر میں ویڈیو کو لازمی لائک اور شیئر کریں۔ تب تک اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔